الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، چلماری اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین بھی ماں بہنوں، کافی دیر سے آپ کے سامنے علماء کرام اپنی قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. آج کے جلسے کی صدارت شیخ ارشد فہیم صاحب حافظہ اللہ و تولا کر رہے تھے، اور آپ نے ان کی بھی قیمتی باتیں سنی. میرے محترم دوست شیخ ابراہیم سجاد تیمی حفظہ اللہ نے بھی آپ کے سامنے باتیں رکھی، اور مجھے بتایا گیا کہ لگ بھگ آپ کا پروگرام 2 بجے آئے گا. بہرکیف اتنی رات میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے. رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی دونوں کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک باپ کے کئی اولاد ہوتی ہیں، 2 3 4 5. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کسی ایک بیٹے کے تعلق سے بولتا ہے یہی میرا بیٹا ہے، حالانکہ اس کی 4 اولادیں ہیں، لیکن باپ یہ بولتا ہے کہ میرا یہی بیٹا ہے. بیٹے تو اس کے 4 ہیں، لیکن فرما برداری کے اعتبار سے یہ باپ جیسا چاہتا ہے اس اعتبار سے اس کا ایک بیٹا اس کے مطابق زندگی کاٹتا ہے تو اسی کو اپنا بیٹا مانتا، ورنہ بچہ کہتے ہیں یہ تو شیطان کی طرف زندگی کاٹ رہا ہے.
خاص خوبیوں کی وجہ سے اس بیٹے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ سب کے سب اللہ کے بندے، جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے، جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں وہ بھی بندہ ہے اللہ کا، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عام بندوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسپیشل خاص بندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان بندوں کا ذکر کیا۔ اب آئیے پورنیہ کے لوگوں اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کیا ہم خاص بندوں اور بندیوں کے اندر شامل ہیں؟ کیا ہم اس اسپیشل لوگوں کے اندر ہمارا بھی نام آتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو ذرا چیک کریں گے آج۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں، یوں تو سب ہیں لیکن رحمان کے خاص بندے، اسپیشل بندے وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں، جب زمین کے اوپر وہ چلا کرتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، تو چلنے کی سٹائل میں نرمی نظر آتا ہے، چلنے کی سٹائل میں عاجزی نظر آتا ہے۔ جب وہ چلتے ہیں تب دکھنے میں لگتا ہے کہ اس کے اندر گھمنڈ نہیں، اس کے اندر تکبر نہیں، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، جب زمین کے اوپر چلا کرتے تو عاجزی ہو کر کے چلتے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیں تھوڑا سا پیسہ والا ہو جائے اتنا اکڑ کے چلے گا، لگتا بس اس علاقے کا سب سے پیسے والا یہی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی پیسے والے کو، گھمنڈی کو، تھوڑا سا کہ اللہ نے نواز دیا، جب وہ زمین کے اوپر چلا کرتے ہیں تو اپنے سے بڑوں کو سلام نہیں، اپنے چھوٹوں کی کوئی قدر نہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین کے اوپر عاجزی انداز میں نہیں چلتے بلکہ تکبرانہ انداز میں چلتے ہیں، فخریہ انداز میں چلتے ہیں۔ قارون کی طرح وہ چلا کرتے ہیں، وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے یہ شیطان کے راستے کے اوپر چلنے والا آدمی ہے، یہ قارون کے نقش قدم پہ چلنے والا آدمی ہے۔ تکبرانہ انداز میں چلتے ہیں، چلنے میں ہی پتا چل جائے گا یہ بندہ کیسا ہے۔ میرے نبی اور ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ جو روئے زمین کے اندر آئے، پوری کائنات پوری جگت کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے، ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ بن کر کے آئے۔ اس نبی کی زندگی کو اگر دیکھو تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب چلا کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی کسی اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ آدمی نیچے اترے گا تو کس انداز میں اترے گا، اندازہ لگائیے۔ بہت سی لڑکیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی سی خوبصورتی کہ اللہ نے نواز دی، تکبرانہ انداز میں چل رہے ہیں، کمر مٹکا کر کے چل رہی ہیں، اپنے جسم کو دکھاتے ہوئے چل رہی ہیں، اپنے جسم کے پازے اور اپنے جسم کے
بالوں کو لہراتے ہوئے وہ چلا کرتی ہے، اس کی چال کے اندر دکھاوا ہے، اس کی چال کے اندر تکبرانہ انداز ہے۔ فرمایا اللہ کے نیک بندے وہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر عاجزانہ طور کے اوپر چلا کرتے، وہ چلتے چلتے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تب بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے چل رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی چال سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیسا آدمی ہے۔ چلنے کا ایک مزاج ہونا چاہیے۔ قرآن نے تو ایسے لوگوں کو باقاعدہ تنبیہ بھی کیا ہے، منع بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو وارننگ بھی دی ہے، اور ایک طریقے سے کہہ لیجئے دھمکی دی ہے، اور اللہ نے اس کو منع بھی کیا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بندو تم زمین کے اوپر اکڑتے ہوئے نہ چلو، زمین کے اوپر تم تکبرانہ انداز میں نہ چلو۔ تم سے بڑے بڑے رئیس اور چودھری آئے، بڑے پیسے والے دنیا کے اندر آئے، وہ تکبرانہ انداز میں چلا کرتے تھے، ہم نے دنیا میں اسے باقی نہیں رکھا، اور تھوڑے سے پیسے والوں، اے امیر زادے لوگوں، تم زمین کے اوپر تکبرانہ انداز میں چلنے کی کوشش مت کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر چلو، تکبرانہ انداز میں مت چلو۔ کیوں؟ تم تکبرانہ انداز میں اگر چلو گے تو اس تکبرانہ انداز میں تم کچھ کر نہیں سکتے ہو، تم چلنے کی وجہ سے تم زمین کو بھی پھاڑ نہیں سکتے ہو، تم پہاڑ تک بھی پہنچ نہیں سکتے ہو۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اے میرے بندو اگر تم تکبرانہ انداز میں چلا کرتے ہو، تیرے چلنے کی وجہ سے زمین نہیں پھٹے گی، تیرے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ تو چل کر کے میری زمین کو پھاڑ ڈالے، تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اور تیرے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ تو پہاڑ تک پہنچ سکتا ہے۔ جب تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، جب تو پہاڑ تک پہنچ نہیں سکتا ہے، تو زمین کے اوپر تم تکبرانہ انداز میں کیوں چلا کرتے ہو؟ جب زمین کے اوپر چلو تو ایسا لگے تم بالکل عاجزی طور پر اور ایک اچھے انسان اور رحمان کے نیک بندے بن کر کے زمین کے اوپر تم چلا کرو۔ وہ ہیں میں اللہ کے نیک بندے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے تھوڑی سے پڑھ کر کے کہیں سے آ گیا، بہت سے پبلک باقاعدہ شکایتیں کرتی کہ مولوی صاحب فلاں آدمی ہمیں سلام نہیں کرتا ہے، بڑا مفتی علامہ مدنی اور یہ وہ بن گیا، تو بہت سے لوگوں کی طرف سے بات آتی ہے کہ فلاں مولوی صاحب سلام ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم مولوی صاحب ہم تمہیں اس میں سلام کریں، تم ہمیں کرو، نہیں کریں گے سلام، ایسا نہیں ہے۔ جب میرے نبی راستے میں چلا کرتے تھے تو اللہ کے نبی بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، بوڑھوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اور آپ کے نبی تھے، رحمت للعالمین تھے۔ میرے بھائیوں جب وہ راستے میں چلا کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے لوگوں میں تیرا نبی ہوں تو مجھے سلام کر، میں تیرا رسول ہوں تو مجھے سلام کر، بلکہ اللہ کے نبی سلام کے اندر پہل کیا کرتے تھے، اور آپ نے سلام کے اندر پہل کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے باقاعدہ یہاں تک فرمایا ہے جب تم گھر کے اندر داخل ہو، جب گھر کے اندر تم انٹری کرو تو سلام کرتے ہوئے تم انٹری کرو۔ تم اگر بڑے ہو تو اپنی جگہ ہو، لیکن اگر تمہیں بڑا بننا ہے، اگر تمہیں اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی پیروی تمہیں کرنی پڑے گی، تب تم بڑے ہوگے، ورنہ اپنے حساب سے تو تم چاہو کہ ہم بڑے بن جائیں تو بڑے نہیں بن سکتے ہو۔ زمین کے اوپر تکبرانہ انداز میں نہیں چلنا چاہیے، اور جو لوگ چلا ان کا حال کیا ہوا قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ایسے تکبر اور گھمنڈ اور فخر کرنے والے کو ہم نے زمین کے اندر پھنسا دیا۔ قارون اپنے خزانے کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ چل رہا تھا، تکبرانہ انداز میں زمین کے اوپر چلتا ہوا جا رہا تھا۔
वो अपने पैसे के ऊपर, अपनी दौलत के ऊपर इतना तकब्बुर और इतना घमंड उसे था, उसे लगता था कि उससे बढ़कर के पैसे वाला कोई नहीं है। वो कोई दूसरे को सलाम क्या करे, उसको तुम बढ़कर के सलाम कर, उसका पैर तू पकड़, उसकी कदर तू कर। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह को ज्यादा पसंद ना आई और अल्लाह ताला ने उस बंदे को, अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन बीच में से फट जा और अपने अंदर इसको जज्ब कर ले और धसा दे। जमीन ने अल्लाह का हुक्म माना और जमीन के अंदर वो कारून अपने खजाने के साथ धसता चला गया। नबी अकरम फरमाते कयामत तक ये कारून जो घमंड के अंदाज में चलता था, तकब्बुराना अंदाज में चला करता था, कयामत तक वो धसता ही चला जाएगा। जब भी आप चलिए नरम अंदाज में चलिए, इस अंदाज में चलिए कि सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि घमंड कर रहा है। सीना दिखाते हुए, ऐसे लचकते हुए, भागते हुए, ऐसे दौड़ते, ऐसे चले। मेरे भाइयों, चलने के अंदाज में नरमी होनी चाहिए। चले तो लगना चाहिए कि मुसलमान चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि चलने ही में पता चल जाए मुसलमान नहीं है। ये चाल मुसलमान की नहीं हो सकती। जमीन के ऊपर आप चलिए तो बिल्कुल आजिजी तौर पर आपके चलने में लगना चाहिए कि एक मुसलमान का बेटा, एक मुसलमान की बेटी, एक मुसलमान का भाई, एक मुसलमान की बहन चल रही है। ये अंदाज होना चाहिए चलने में। तो अपने चाल को, कैरेक्टर को बदलिए आप। अल्लाह ताला ने यहां सबसे पहले नमाज, रोजे, हज और ज़कात का जिक्र नहीं किया। आपकी चलने के अंदाज को, उसी से पता चल जाता है ना आपका कैरेक्टर कैसा है। बोलने के, गुफ्तगू के अंदाज ही से पता चल जाता है ये कैसा है। नमाज क्या पढ़ रहे हैं, रोजा क्या रखें, वो बात की बात है। पहले यहाँ आपका अखलाक देखा जा रहा है कि आप चल रहे हैं किस तरीके से। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब तुम जाहिलों से मुखातिब हो, जब जाहिलों से तुम मुखातिब हो तो सलाम करके वहां से गुजर जाया करो। एक जाहिल तुमसे झगड़ने की कोशिश करे, तुम वहां से निकल जाया करो। एक जाहिल तुमको गाली देने की कोशिश करे, तुम गाली का जवाब गाली में मत दो। हमारे यहाँ कोई गाली दे दे किसी को तो दूसरा वाला ऐसे लगेगा ये तो कम गाली दे रहा है, दूसरा चालू होगा तो ऐसा लगेगा ये पीएचडी करके आया हुआ है। कितनी गालियां, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इतनी गालियां दे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इस अंदाज से उसको टोके। जब सामने वाले ने आपको गाली दे दी, गलत बात कह दिया तो आप खामोश रहिए, क्योंकि अल्लाह के अपने बंदे, आप अपनी जबान को गंदा नहीं कर सकते। नबी अकरम जिसको हमने और आपने आइडियल माना है, उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुरा भला नहीं कहते थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी के साथ मैंने 10 साल जिंदगी गुजारी, मैंने आपको कभी आपकी जबान से गलत जुमले निकलते हुए नहीं पाया, कभी आपको मैंने गाली गुलूज देते हुए नहीं पाया, कभी आपको मैंने कभी किसी को बुरा भला कहते हुए नहीं पाया। यहाँ तक के यहूदियों की जमात गुजर रही थी और नबी अकरम के सामने से वो जमात गुजरी। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद वो जमात कहने लगती है अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम्हारे ऊपर साम हो, तुम्हारे ऊपर मौत हो। अस्सलामु अलैकुम का मतलब तुम्हारे ऊपर मौत हो। अब अरबी जानने वाला समझ गया, अल्लाह के नबी जान गए अस्सलामु अलैकुम ये कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर मौत हो। हजरत आयशा बगल में है, अपने शौहर की को तकलीफ देने वाले जुमले को सुन करके उसकी बीवी बर्दाश्त न कर सकी। हजरत अम्मा आयशा ने जवाब में फौरन कहा वालैकुमुस्सलाम वल्लाना, ऐ यहूदियों तुम्हारे ऊपर मौत हो और तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत हो। तुम बरो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत हो।
اللہ کے نبی نے جب حضرت عائشہ سے یہ جملہ سنا تو اللہ کے نبی اسی وقت کہنے لگے اے عائشہ محلن ٹھہر جا، زیادہ تیز میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اے عائشہ اپنے اوپر کنٹرول کر، اے عائشہ تم اپنی زبان کو گندی مت کر، اے عائشہ تمہیں اس کو بہت برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ نے سنا نہیں ہے، آپ کو انہوں نے بد دعا دی ہے، آپ کو انہوں نے موت کی بد دعا دی ہے، آپ کو انہوں نے موت کے بارے میں بد دعا دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے میرا جواب نہیں سنا؟ میں نے بھی جواب میں کہہ دیا وعلیکم، تمہارے پر بھی وہی جو تم میرے لیے کہہ رہے ہو، وعلیکم تمہارے پر بھی۔ اب اگلا جملہ نہیں بڑھایا، واللعنہ لعنت ہو اور فلا فلا چیزیں اللہ کی لعنتیں برستی رہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو گندا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو جملہ کہا تھا بس وعلیکم کہہ دیا۔ یہاں تک کہ غلط کام میں آپ نے اپنے جملے کو نہیں بڑھایا، لیکن اچھے کام میں اور اچھے الفاظ میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بھائی تمہیں سلام کرے تو تم سلام کا جواب ذرا اور انداز میں دیا کرو، اگر کوئی بھائی تمہیں السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہا کرو، اور اگر کوئی بھائی تمہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کہے تو تم جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ یعنی اچھے باتوں میں، اچھے کاموں کے اندر تم بڑھ چڑھ کر کے اس کو جملے بولا کرو، غلط کام کے اندر اپنی زبان کو تم حرکت مت دو، لیکن اچھی باتوں میں، اچھے کام کے اندر تم اپنی زبان بڑھا کر کے کہا کرو، دعائیں جملہ دیا کرو۔ السلام علیکم آپ سے کسی نے کہا تو آپ نے جواب میں صرف وعلیکم السلام مت کہیے، وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہیے۔ یہ اللہ کے کون بندے؟ یہ اللہ کے نیک اور اللہ کے خاص اور اسپیشل بندے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی نعمت دی ہے۔ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، وہاں پہ وہ لان تان نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں روزے کے حال میں بھی اتنے زیادہ جھگڑے۔ اب آدمی روزہ رکھتا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، کوئی آدمی روزہ رکھے اور کوئی کسی کو گالی دے تو جواب میں وہ بندہ یہ نہیں کہے گالی تو یہ بھی گالی دے، بلکہ جواب میں کہے انی صائم، اے میرے بھائی میں نے روزہ رکھا ہے، اے میرے بھائی صرف میں نے پیٹ کا روزہ نہیں رکھا ہے، صرف میں بھوک برداشت نہیں کر رہا ہوں، اے میرے بھائی میں روزے سے ہوں، میں نے اپنی زبان کا بھی روزہ رکھا ہے، میں اپنی زبان سے غلط جملے نہیں بول سکتا، میں اپنی زبان سے میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا، انی صائم میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں کوئی ایسی جملہ نہیں بولوں گا جس کی وجہ سے میرا روزہ خراب ہو جائے۔ میرے بھائیو بتائیے، جب اسلام یہ کہتا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنے آپ ڈائریکٹ بولیے، ہم اپنی زبان کو غلط نہیں کر سکتے ہیں، اپنی زبان کو گندا نہیں کر سکتے ہیں، تو عام زندگی میں بھی زبان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، زبان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے زبان کے اوپر کنٹرول نہ کیا اور اپنی زبان سے اگر آپ نے اپنے بھائی کو اگر آپ نے غلط جملہ بول دیا، اگر آپ نے کسی کے لان تان کرنے شروع کر دی، اگر آپ نے کسی کے بارے میں غلط بات کہنا شروع کر دیا، میرے بھائیوں آج کل زیادہ تر یہی ہوتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا تو کوئی کسی کی چغلی کر رہا ہے، وہ کسی کے بارے میں لان تان کرتا ہوا جا رہا ہے، یہ برداشت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، عذاب قبر اگر ہوتا تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا گزر دو قبروں کے درمیان سے ہوا اور آپ بھی اونٹنی بدکی، آپ آگے اتر گئے اور اترنے کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہاں کن کی قبریں یہ دونوں کے دونوں موجود ہیں؟ جب آپ نے کہا کہ یہ دونوں کے دونوں یہ لوگ تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور قبر والے کو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اگر انہیں گناہ ہو رہا ہے، انہیں عذاب ہو رہا ہے تو اس کی
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا تھا، یہ چغلی کیا کرتا تھا، یہ غیبت کیا کرتا تھا۔ آئی میری بہنوں ذرا تصور کرو، جلسوں کے اندر آنے کے باوجود ہماری بہت سی بہنیں جلسے کے اندر تقریریں نہیں سنتی ہے، لان تان کیا کرتی ہے، اس کے بارے میں اس کے بارے میں بولا کیا کرتی ہے۔ ذرا تصور کرو جب اللہ کی نبی نے جنت و جہنم کا دورہ کیا، جب اللہ کے نبی کو جنت دکھایا گیا اور اللہ کے نبی کو جہنم دکھایا گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں رأیت النار، میں نے جہنم کو دیکھا اور جہنم کو دیکھنے کے بعد میں نے جہنم کو جھانک کے دیکھا تو جہنم کے اندر زیادہ تر مجھے عورتیں نظر آئی۔ جواب میں کسی عورت نے سوال کیا دنیا کے اندر، اے اللہ کے نبی آپ کو جہنم میں عورتیں زیادہ دکھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے جہنم کے اندر زیادہ عورتیں نظر آئی۔ کیوں ایسا کیوں؟ مرد کیوں نہیں زیادہ نظر آئے، عورتیں ہی کیوں نظر آئی؟ تو آپ نے جواب میں کہا تھا کہ یہ لان تان زیادہ کیا کرتی ہے۔ جب تک یہ لان تان نہ کر لے کھانا ہی نہ پچے، دو لڑکی کو آپس میں بیٹھا لیجئے اور بولیے چپ رہیے، بے ہوش ہو جائے گی جب تک بات نہیں کرے گی۔ آپ کسی کشن گنج کے اندر سے پروگرام کر کے میں جا رہا تھا پٹنہ کی طرف، مجھے وہاں پروگرام کرنا تھا اور صبح کے وقت کسی ٹرین میں مجھے بیٹھنا ہوا۔ صبح کے وقت دو لڑکی بیٹھی میرے سامنے اے سی کے ڈبے میں، دو لڑکی صبح کے وقت لگ بھگ 5 بجے بیٹھتی ہے۔ میں پٹنہ پہنچ رہا ہوں 12 بجے، 5 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک وہ دونوں لڑکیاں 1 منٹ کے لیے چپ نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات کرتی جا رہی کالج کے بارے میں، اس کے بارے میں، وہ دونوں بچیاں کہیں پڑھنے جا رہی تھی۔ میرے بھائیوں میں رات بھر جاگا ہوا تھا، جلسہ کر کے میں پہنچا ہوا تھا نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے لیڈیز سے کون جھگڑا کرے، بولتی چلی جا رہی تو بولتی چلی جا رہی ہے۔ میں اترتے سے میں پوچھا کہاں پر جا رہی ہو؟ بولا ہم لوگ پڑھتے وہاں دلی یونیورسٹی میں۔ میں نے کہا وہاں پر بات کرتی چلی جانا۔ سامنے والے کا کوئی خیال ہی نہیں جب تک آپس میں بات نہ کرے، لان تان اس کے بارے میں اس کے بارے میں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے باقاعدہ عورتوں سے کہا آئی عورتوں میں نے جہنم کے اندر تمہیں سب سے زیادہ پایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لان تان زیادہ کیا کرتی ہے۔ تصور کرو میرے بھائیوں، شادی نکاح کرنے کے بعد جب بیوی گھر کے اندر جاتی ہے تو وہ بیوی ماں کی شکایت کر رہی ہے، لان تان کر رہی ہے، چغلی کر رہی ہے، تمہاری ماں ایسی، تمہاری بہن ایسی، تمہارا بھائی ایسا۔ جو بھائی محبوب تھا، جو بہن اچھی تھی، جو ماں اچھی تھی، شادی کر لینے کے بعد اسی شوہر کے دل کے اندر نفرت پیدا کرانے والی ہو اور طرح طرح کے جملوں کو بول کر کے اپنے شوہروں کے دل کے اندر ان رشتوں کو خراب کرنے والی ہو۔ ذرا تصور کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے اوپر کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی نے فرمایا جو آدمی زبان کے اوپر کنٹرول کر لے، کیونکہ سب سے زیادہ جہنم کے اندر جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے۔ الفم والفرج، آپ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر کس وجہ سے جائیں گے تو آپ نے فرمایا اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ ذرا تصور کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زبان کو پکڑ کر کے مروڑ رہے ہیں اور زبان کو کھینچ کر کے تکلیف دے رہے ہیں۔ عمر فاروق کا گزر ہوا، عمر فاروق کی نظر پڑی، حضرت عمر فاروق نے کہا ابو بکر صدیق آپ اپنی زبان کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اے ابو بکر صدیق تم اپنی زبان کے ساتھ یہ رویہ کیوں اپنا رہے ہو؟ جواب میں کہتا ہے اے عمر فاروق تمہیں معلوم نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان کی ضمانت کی مانگی ہے اور اسی زبان کے تعلق سے فرمایا ہے اسی زبان کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گے۔ اگر زبان کی گارنٹی کوئی جناب محمد رسول اللہ کو دے دے تو اللہ کے نبی نے اس کو جنت کی گارنٹی دی ہے۔ آج ہماری زبان کیسی؟ کتنے لوگوں کو ہم غلط بولتے رہتے ہیں دن بھر میں، اپنے آپ کے اوپر سوچئے کہ آج ہم نے کتنے لوگوں کو غلط جملہ بولا ہے۔
اسی زبان کی وجہ سے، اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے ان تحفظ الرأس، اپنی سر کی حفاظت کر، اور سر سے جو چیزیں جڑی ہوئی اس کی حفاظت کر. یہ جو زبان سر ہی سے جڑا ہوا اس کی حفاظت کر. آج ہم اور آپ اسی زبان کی حفاظت نہیں کرتے. تصور کیجیے آپ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور پورنیہ کے لوگوں اور چنماری کے لوگوں اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، کیونکہ یہی زبان لوگوں کو زیادہ تر جہنم کے اندر پہنچائے گی. اس وجہ سے زبان کے اوپر تم کنٹرول کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہیں. نبی اکرم گالی گلوز سے بچ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی اسی زبان کے تعلق سے بول رہے ہیں او لوگوں من یزم لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ ازم لہ الجنہ. تم مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، ان میں سے ایک چیز زبان ہے اور دوسری چیز شرمگاہ ہے. اور لوگوں تم اپنی زبان کے اوپر تم مجھے گارنٹی دے دو کہ اپنی زبان سے میں کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا، میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. اگر آپ کسی کو تھوڑا مار دیں تو چلے گا، لیکن اگر زبان سے تکلیف دے دیں تو میرے بھائیوں یہ مار اور یہ تکلیف وہ زندگی پر برداشت نہیں کر سکتا ہے. اسی وجہ سے زبان کی مار یہ لاٹھی کے مار سے بھی زیادہ ڈینجر ہے. اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر. اگر تمہیں جنت میں جانا ہے اور اللہ کے نیک بندے بننا ہے، اللہ کے خاص اور اسپیشل بندے تو اگر تمہیں بننا ہے تو اپنی زبان کے اوپر تم کنٹرول کرو. دو باتیں ہو گئی.